الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. سامعین کرام، آج کی یہ ویڈیو جو ہے ہماری اس عقیدے کے خلاف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی امام یا ولی یا صحابی غیب کا علم رکھتا ہے. اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ عالم الغیب، اللہ تعالیٰ جو عالم الغیب ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا الا سوائے من ارتضی من رسول، رسولوں میں سے، نبیوں میں سے جس کے لیے راضی ہو جائے. یہ آیت بالکل بتا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا خود. ہاں، لیکن اتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رسولوں کو اطلاع دے دیتا ہے، اور اطلاع دینے کے بارے میں فرمایا کہ الا من ارتضی من رسول، سوائے رسولوں کے کسی کو، باقی کسی کو بھی غیب کے علم پر اطلاع اللہ تعالیٰ نہیں دے گا سوائے رسولوں کے. لہذا جو رسول نہیں ہیں، نبی نہیں ہیں، ان کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ان کو غیب کا علم دے. یہاں پر آ کر حضرت علی ہیں جو امام ہے 12، یا کوئی اصحاب ہے، یا کوئی ولی ہے، یا پیر ہے، یا کوئی مرشد ہے، یہ سب آ کر زیرو ہو جاتے ہیں اس آیت کے سامنے. اگر وہ دعویٰ کریں کہ ہمیں علم غیب ہے تو سمجھ لو کہ ان کی دعویٰ غلط ہے. ساتھیو، یہ اصول کافی ہے، اس کے اندر اصول کافی میں لکھا ہوا ہے ان الائمۃ علیہم السلام یعلمون متی یموتون. ان کو تو یہ بھی علم ہوتا ہے ائمہ کرام کو، یعنی 12 اماموں کو سے ہر امام کو، متی یموتون کہ وہ کب مریں گے. وَإِنَّهُمْ لَا يَمُوتُونَ إِلَّا بِاخْتِيَارٍ مِّنْهُمْ، اور وہ نہیں مرتے مگر اپنے اختیار سے. ان سے پوچھا جاتا ہے پھر یہ مرتے ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ کب ہمیں مرنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن مجید میں جو ہے نا سورت لقمان میں فرماتا ہے کہ کسی چیز کو، کسی شخص کو پتہ نہیں ہے کہ بے ای ارض تموت، کہ وہ کس زمین میں مرے گا. موت کا پتہ نہیں ہے کہ کہاں پر مرے گا، موت کے بارے میں. لیکن اللہ تعالیٰ تو یہاں پر اس آیت میں انکار کر دیا کہ ولی نبیوں کے علاوہ کسی کو بھی میں غیب کا علم نہیں، اطلاع نہیں دوں گا، نہیں بتاؤں گا. لیکن یہاں پر اصول کافی کی روایتوں میں ہے کہ اماموں کو پتہ ہوتا ہے غیب کا علم، اور یہ بھی ہے ان الائمۃ علیہم السلام، اماموں کو تو پتہ ہوتا ہے، یعلمون علم ما کان وما یکون، جو کچھ ہو گزرا ماضی میں اور جو کچھ ہونے والا ہے یا ہو رہا ہے، ان سب کا علم اماموں کے پاس ہوتا ہے. یہ کتاب الحجت میں ہے، صحیح اصول کافی کی بات ہے. اب آپ خود اندازہ لگا دیں کہ یہ کس حد تک باتیں یہ صحیح ہے ان کی. سورت آل عمران
اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، یہ آیت آل عمران کی 179 ہے، اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وما کان اللہ، اور نہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ تمہیں غیب سے آگاہ کر دے، وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، کہ غیب کی چیزوں پر تمہیں اطلاع دے، ولکن اللہ یجتبی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے انتخاب کر لیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے، ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، رسولوں میں سے، باقی کسی کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کے شان کے ہی خلاف ہے کہ رسولوں کے علاوہ کسی اور کو دے دے۔ یہ سورۃ آل عمران، یہ قرآن مجید کی 2 آیاتیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ نبیوں کے علاوہ امام ہوں یا صحابہ ہوں یا اور بزرگان دین ہوں یا صلحاء ہوں، صالح لوگ ہوں، ان کے لیے یہ قرآن مجید کی آیت بالکل، یہ 2 آیتیں ہیں قرآن مجید کی جو نفی کر رہی ہیں کہ ان کو غیب کا علم نہیں ہے، لہذا تم اگر ان کو پکارو گے تو وہ تمہاری پکار کو نہیں سنیں گے۔ لیکن شیعہ بھائی کہتے ہیں، قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتے ہیں کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، سورۃ یاسین کی آیت ہے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے امام مبین کو ہر چیز کا علم دیا ہوا ہے۔ یہاں امام مبین کی تشریح سورۃ اللہ تعالیٰ نے اور جگہ پر کر دی، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہم نے ہر چیز کا علم کتاب میں لکھ دیا ہے۔ تو امام مبین سے معنی کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں لکھی ہوئی ہے، جس کا نام لوح محفوظ ہے، وہ ہے امام مبین سے۔ وہ امام رہنمائی کرنے والی کتاب کو بھی کہا جاتا ہے، رہنمائی کرنے والے روڈ کو بھی کہا جاتا ہے۔ لہذا یہاں پر ماسٹر فائل جو ہے نا، ماسٹر بک جس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہو، اس کو بھی کہا جاتا ہے ماسٹر فائل، جس فائل میں ہر چیز اندراج ہو اس کو بھی کہا جاتا ہے ماسٹر فائل۔ تو یہ امام ہے، لوح محفوظ جو ہے نا، یہ لوح محفوظ، یہ ایک طرح وہ بھی، اس کو بھی امام کہا گیا ہے قرآن مجید میں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور دوسری آیت جو بتا رہی ہے اس کی تشریح کر رہی ہے، 30ویں پارے میں ہے، شاید سورۃ النبأ ہے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے ہر چیز کتاب میں محفوظ کر رکھی ہے، یعنی لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ کر ہم نے محفوظ کر لی ہے جو کتاب۔ تو مقصد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے کسی کو نبیوں کے علاوہ غیب کا علم نہیں دوں گا، تو یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اماموں کا بھی غیب کا پتہ ہے، اور ہر امام جانتا ہے، 12 امام جانتے تھے۔ اور جگہ پر ہے کہ ان الامام لا یخفی علیہ کلام احد من الناس، اماموں میں سے کسی کے اوپر کلام کسی کا بھی مخفی نہیں ہوتا، ولا طیر ولا بہیمۃ، نہ جانور نہ پرندہ، یعنی کہ ان سب کو جانتے ہیں۔ یہ اصول کافی جلد اول کتاب الحجت میں لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر 255 میں ہے کہ چرند پرند کی بھی زبان امام جانتے ہیں۔ اب ہمیں یہ بتا دیں کہ ہم قرآن مجید کی معنی یا یہ بعد میں جو کتابیں ہیں ان کی معنی کس کو ترجیح دیں؟ ایک طرف اصول کافی ہے اور ایک طرف قرآن مجید ہے، ایک طرف من گھڑت باتیں ہیں اور ایک طرف اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے۔ اور ان بھائیوں سے بالفرض اگر ہم ان کی بات کو مانیں کہ امام کو ہر چیز کا پتہ ہے، یہ قرآن مجید کے آیت سے جو مراد لیتے ہیں اور یہ اصول کافی کی روایتیں جو ہیں، اگر ان کو ہم صحیح بھی مان لیں تو پھر ہمیں سوال ہے ایک، اس کا جواب دینا پڑے گا کہ امام حسین کو جب پتہ تھا کہ کوفی جھوٹے ہیں اور فراڈی ہیں، انہوں نے جو خطوط لکھے ہیں، جب میں جاؤں گا تو وہاں پر کوئی بھی مجھ سے وفاداری نہیں کرے گا، تو پھر بن مسلم بن عقیل کو تصدیق کرانے کے لیے، کنفرم کرنے کے لیے کیوں بھیجا؟
جب اس کو پتہ بھی تھا تو مسلم بن عقیل کو بھیجنے کا کیا مقصد تھا؟ پھر تو نعوذ باللہ من معاذ اللہ مسلم بن عقیل کے قتل میں ہاتھ امام حسین کا بھی ہو جائے گا، کہ پتہ بھی تھا پھر کیوں بھیجا؟ پھر آگے اور سوال ہوگا کہ جب پتہ بھی تھا امام حسن کو، کان وما یکون کا علم تھا، غیب کا ان کو علم تھا، تو پھر امیر معاویہ کے ساتھ صلح کیوں کی؟ جب اس کو پتہ تھا کہ یہ آگے چل کر اپنے بیٹے کو یزید کو خلیفہ بنائے گا، تو ان کے ساتھ صلح کی۔ یہاں جیسے لوگ کہتے ہیں کہ وہ شرائط سے جو ہے انہوں نے منحرف ہو گیا، جو شرائط رکھے تھے امام حسن سے، تو جب امام حسن کو سارا کچھ پتہ تھا تو پھر کہ منحرف ہو جائے گا امیر معاویہ، پھر اس کو حکومت کیوں دی بھائی؟ پھر جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ تھا کہ جب میں کوفے کی مسجد میں جاؤں گا مجھے شہید کر دیا جائے گا، تو اپنے حفظ ما تقدم کے طور پر حفاظتی اقدامات کیوں نہیں کیے؟ کہ فلاں صبح کی نماز میں کوفے میں عبد الرحمن بن ملجم لعنت اللہ علیہ ایک لعنتی مجھے آ کر شہید کر دے گا، تو میرے بھائیوں حضرت علی نے اپنے حفاظتی اقدامات کیوں نہیں کیے؟ اپنی جان بچانے کے لیے کوششیں کیوں نہیں کیں؟ پتہ بھی تھا کہ مجھے فلاں بندہ مارے گا، پھر بھی بندہ ادھر جائے تو اس میں قصور تو اس کا بھی ہوگا نا، مارنے والے کا تو قصور ہے ہی ہے، لیکن جس بندے کو 100% کنفرم ہو یہ چیز کہ میں فلانی جگہ پر جاؤں گا اور فلانا بندہ آئے گا مجھے مارے گا، تو اس کا قصور نہیں ہوگا، یقیناً قصور ہوگا۔ بھائی جب آپ عالم الغیب مانیں گے نا اماموں کو، تو کیا نتیجہ ہوگا؟ کہ حضرت علی بھی گناہ گار بنیں گے، حضرت حسین بھی، حضرت حسن بھی، آپ اماموں کو نہیں بچا سکیں گے کہ انہوں نے جان بوجھ کر، حسین نے مسلم بن عقیل کو مروایا، امام حسن نے معاویہ کے ساتھ صلح کیا، اور حضرت علی جان بوجھ کر کوفے کی مسجد میں صبح کی نماز پڑھنے کے لیے گئے۔ اس کو پتہ تھا عبد الرحمن بن ملجم لعنتی مجھے آ کر شہید کر دے گا، تو آپ کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہوگا سوائے یہ کہ آپ یہ مانیں کہ امام جو ہے نا یہ خود اپنے اوپر انہوں نے ظلم کیا اور گناہ گار ہوئے، اللہ تعالیٰ کی انہوں نے نافرمانیاں کی، یہ ماننا پڑے گا آپ کو۔ پھر جب یہ بھی ہے کہ بھائی آپ کہتے ہیں، آپ کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے تقیہ لا دین لمن لا تقیہ لہ، اصول کافی میں ہے یہ کہ جس کا تقیہ نہیں ہے، جو تقیہ نہیں کرتا بے وقت ضرورت، اس کا کوئی دین ایمان ہی نہیں ہے۔ لہذا تقیتاً حضرت جو ہے 115 پیج پہ لکھا ہوا ہے حضرت علی نے بیعت کی قراءت کے ساتھ، کس کی؟ ابو بکر کی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ 2-3 جگہوں پر ہے لکھا ہوا ہے، 111 پر بھی لکھا ہوا ہے کہ فبایعت مکرہن ثم بایا ابو ذر والمقداد مکرہن وما من الامت احد بایا مکرہن غیر علی و اربعتنا، سوائے 4 اشخاص کے اور حضرت علی کے، یعنی ابو ذر غفاری، مقداد اور عمار بن یاسر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 4 کے علاوہ، اور سلیمان، مقداد، ابو ذر، عمار اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 5واں، ان علی کے علاوہ 4 شخص اور، انہوں نے بھی بیعت کی ابو بکر کی، لیکن مکرہن یعنی کہ کراہت کے ساتھ، بھائی ڈر کی وجہ سے، یعنی کہ ڈر کی وجہ سے۔ اور جگہ پر بھی لکھا ہوا ہے قال لہ اسامہ، حضرت اسامہ جب واپس آئے تو پوچھا فہل بایعتہ، اے علی کیا تو نے بیعت کی ہے ابو بکر کی؟ فقال نعم یا اسامہ، تو علی نے کہا ہاں اے اسامہ۔ فقال طائعا او کارہن، کراہت کے ساتھ کی بیعت یا خوشی خوشی کی؟ فقال لا بل کارہن، نہیں بلکہ میں نے کراہت کے ساتھ کی۔ تو کراہت یعنی کہ تقیے کے طور پر کر لینا، یہ
بھی جائز علی کے لیے نہیں ہوگا، وہ اس لیے کہ کراہت یعنی جان بچانے کی خاطر جب علی رضی اللہ عنہ کو خوف یقین تھا کہ مجھے عبد الرحمن بن ملجم قتل کرے گا اور کوئی بھی قتل نہیں کرے گا، تو اس نے پھر ڈر کر کراہت کے ساتھ ابو بکر کی بیعت کیوں کی؟ ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ وہ اس کو مارتا ہی نہیں۔ بھائی تکیہ دو جگہوں پر ہوگا، ایک جگہ پر یہ ہے کہ مجھے تکلیف دی جائے گی، مجھے تکلیف دی جائے گی، وہاں پر آپ کو تکیہ نہیں کرنا ہے جس کا ایمان بہت بلند ہو، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہاں یہ ماریں گے نہیں، تکلیف دیں گے ہلکی پھلکی، مار نہیں سکے گا، تو اسی تکلیف کو کہا جاتا ہے قربانی، اللہ کی راہ میں تکلیفیں اٹھانا۔ تو کمزور ایمان والا تو وہاں دب کے رہ جاتا ہے، لیکن بہت زیادہ ایمان والا ہو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا ایمان ہو جس کے پاس، تو وہ ہلکی پھلکی تکلیف سے گھبراتا نہیں ہے۔ ہاں، اور دوسرا تکیہ ہوتا ہے کہ بھائی جان کا خوف ہے، ایک تکلیف دیں گے، اگر میں ان کی بات نہیں مانوں گا تو مجھے تکلیف دی جائے گی، ایک دوسری ہے کہ اگر میں ان کی بات نہیں مانوں گا تو مجھے قتل کریں گے، دوسری یہ ہے۔ تو جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتا تھا کہ یہ ابو بکر کے آدمی یہ مجھے قتل نہیں کریں گے، قتل تو مجھے کرے گا عبد الرحمن بن ملجم، تو یہاں پر اس کو پتا تھا اگر یہ مجھے تکلیف بھی دیں گے تو تکلیف ہی دے سکیں گے، مار نہیں سکیں گے۔ مارنے کے لیے مقدر میں لکھا ہوا ہے عبد الرحمن بن ملجم، وہ میرا قاتل ہے۔ ابو بکر کے آدمی صحابہ یہ میرے قاتل نہیں ہیں، تو پھر وہاں کراہت سے نہیں کرنی چاہیے تھی، بلکہ وہاں پر ان کو تکلیف برداشت کرنی چاہیے تھی۔ تکلیف سے گھبرانے والا آدمی جس کو یہ پتا ہو کہ مجھے نہیں ماریں گے، ہلکی پھلی تکلیف دیں گے، اگر وہ گھبرا جاتا ہے تو یہ کمزور ایمان کی نشانی ہوگی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو سوال یہ ہے کہ جب علی کو پتا تھا کہ مجھے مارنے والے عبد الرحمن بن ملجم ہیں تو کراہت کے ساتھ بیعت کیوں کی؟ کرنی نہیں چاہیے بیعت کراہت کے ساتھ، تو ٹھیک ہے، کراہت کے وہاں قربانی دینی چاہیے، کچھ تکلیف برداشت کرنی چاہیے تھی اللہ کے راہ میں، جس طرح سے وہ پہلے بھی برداشت کرتے رہے ہیں، تو یہاں وہ خود کرتے، اسی کا نام تو قربانی ہے۔ اگر تکلیف دینے کے لیے آپ برداشت نہیں کر سکتے، اس کا مطلب آپ کے اندر قربانی کا مادہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ ثابت کر رہی ہے کتاب آپ کی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ میں قربانی کا مادہ نہیں تھا، معمولی سے تکلیف بھی برداشت کرنے کے لیے وہ اللہ کے راہ میں تیار نہیں تھے، بلکہ کراہت کے ساتھ بیعت کر کے ابو بکر کے بیٹھ گئے اور اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے رہے۔ تکیے کی دو صورتیں ہیں کہ بھائی مجھے قتل کر دیا جائے گا، دوسرا مجھے کچھ قربانی دینی پڑے گی، کچھ تکلیفیں برداشت کرنی پڑے گی، تو وہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینی چاہیے تھی، کیونکہ اس کو پتا تھا یہ قاتل میرے ہیں ہی نہیں، پھر ڈر کس چیز کا تھا؟ پھر کیوں ڈرے؟ یہ تو پھر کمزور ایمانی کی نشانی ہے۔ لہذا یہ بھی معلوم ہوا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیعت اور نمازیں پڑھی وہ دل کے اور خوشی سے پڑھی، یہ مکرن کا لفظ انہوں نے خود بعد میں ایڈ کیا ہوا ہے، بڑھایا ہوا ہے۔ تو یہ کہ گزارشات تھیں کہ اگر ہم کہیں گے کہ اماموں کو غیب کا علم ہے تو یہ دو قرآن مجید کی آیتوں کا انکار ہو جائے گا، اور پھر امام حسن حسین اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گناہ گار بنتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، اس لیے ہم نے سوچا کہ آج کی جو ہے نا ویڈیو یہ اس سلسلے میں کہ اللہ کے علاوہ غیب کا علم کوئی نہیں جانتا، اور غیب کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ رسولوں اور نبیوں کے علاوہ کسی کو نہیں دیتا، کسی امام کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ اگر امام ابراہیم علیہ السلام بھی امام ہے نا، تو ابراہیم علیہ السلام کو جب پتا تھا کہ میں جب بیٹے کو فلانی جگہ پر لے جاؤں گا منا میں، تو وہاں پر جبریل آ جائے گا، ایک جانور لے جائے گا، بیٹا بچ جائے گا، اور میرے ہاتھ سے میرا بیٹا بچ جائے گا، وہ شہید، وہ میں اس کو ذبح نہیں کر سکوں گا۔ جب اس کو پتا تھا اور پھر بھی بیٹے کو لے گیا، استغفر اللہ معاذ اللہ، پھر تو ڈرامہ ہو گیا نا، یہ تو پھر تو یہ ڈرامہ ہوا۔ تو اس کو پتا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو شہید نہیں کر سکوں گا، اور بیٹے کو بھی پتا تھا آپ کے عقیدے کے حساب سے، اسماعیل کو بھی پتا تھا، اس کی اماں کو بھی پتا تھا
کہ میرے بیٹے کو ذبح نہیں کر سکے گا۔ اسماعیل کو بھی پتا تھا کہ ابو جب پٹی باندھیں گے آنکھوں پر اور چھری چلائیں گے تو کوئی اور چیز آ جائے گی، جانور آ جائے گا، مجھے ذبح نہیں کر سکے گا۔ تو پھر تو تینوں نے نوز باللہ میں ڈرامہ کیا۔ پھر قربانی کس چیز کی ہے؟ پھر عظیم قربانی کس چیز کی؟ پھر تو قربانی نہیں ہوئی، پھر تو ڈرامے بازی ہوئی۔ ہاں، وہ ہمارے عقیدے کے حساب سے کہ ابراہیم سمجھ رہے تھے کہ میرا بیٹا آج میری چھری کے نیچے ذبح ہو جائے گا۔ اسماعیل علیہ السلام کو بھی پتا تھا آج میں اللہ کے راہ میں ذبح ہو جاؤں گا۔ اس کی ماں کو بھی پتا تھا، یہ جب یقین ہو کہ میرا بیٹے کو میرا شوہر آج ذبح کر دے گا، پھر بھی یہ لے گئے تو یہ واقعی عظیم قربانی ہے۔ اگر پتا تھا تو پھر ڈرامے بازی ہے، تو یہ ان پیغمبروں کو نہ ماننے کے برابر ہوا۔ تو حقیقت میں یہ ہے کہ لوگ جو کہتے ہیں نا اللہ کے علاوہ اوروں کو غیب کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور رسولوں کے علاوہ اماموں کو اور جو ہے نا بزرگوں کو، پیروں فقیروں کو، اولیاء اللہ کو غیب کا علم ہے، تو وہ گویا کہ نہ بزرگوں کو مانتے ہیں، نہ جو اماموں کو مانتے ہیں، نہ انہیں اصحاب کو مانتے ہیں۔ یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔